الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. हर किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की इबादत, तौसीफ़ात, तहमीदात, तकबीरात अल्लाह वाहिदुल अहद फ़र्दुस समद अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन के लिए लायक है। उस वहदहु ला शरीक ने अपने ख़ास फज़्ल व करम से हमें हर किस्म की शिरकियात से, बिदआत से, मुनकरात से अल्लाह ताला ने हमें बचाया। और ये हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई सलाहियत नहीं है, कोई अहलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह के ख़ास फज़्ल व करम से रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुनकरात से, बिदआत से अल्लाह ताला ने हमें बचाया। इसके बाद लातहदाद और बेशुमार दुरूद व सलाम
نبینا خیر الانام شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس و مقدس، اطہر و مطہر، انور و منور پر پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال منکرات بدعات پر رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے: اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، اعلان کیجئے، فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو دنیا میں عمل کرتے ہوئے بھی خسارے میں پڑ گئے ہیں، جن کی دنیا کی ساری محنتیں ضائع ہو چکی ہیں، اور وہ آگے سے یہ سمجھ رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، آگے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت ہی بہترین عمل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اجر و ثواب کما رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تمام قسم کی محنتیں اور تمام قسم کے اعمال ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، کس وجہ سے؟ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑی محنت سے کام کر رہے، عمل کر رہے، دن رات عمل کر رہے ہیں، لیکن یہی سارے اعمال اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے، وہ جہنم میں جانے کا سبب یہی بدعات اور منکرات بن جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ماہ محرم اسلامی مہینوں میں سے ایک عظیم الشان مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اور ان 4 حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم مت کرے۔ اور آج کل کچھ لوگ عبادت کے نام سے، محبت اہل بیت کے نام سے، محبت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایسے ایسے اعمال کر رہے ہیں جن کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق تو کیا بلکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ایک المناک واقعہ تھا، اور اس پر ہر مسلمان وہ غمزدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ایام کو غم کے طور پر منایا جائے، ماتم کے طور پر منایا جائے، سینہ کوبی کے طور پر منایا جائے، زنجیر زنی کے طور پر منایا جائے۔ یہ سارے اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اس امت پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی،
سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اس امت پر سب سے بڑی مصیبت تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، مدہوش ہو گئے۔ عمر جیسے جلیل القدر صحابی تلوار ہاتھ میں لے کر اعلان کر رہے ہیں شدت غم سے کہ آج اگر کسی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بارے میں بات کی تو اس کے سر کو میں تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیشانی مبارک پہ بوسے دیتے ہیں اور منبر رسول پہ چڑھتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کی تلاوت کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ یہ اعلان کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المہم اس امت پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر آئی، جس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفضنا علیک ماء العیون۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ ہمیں حکم نہ دیتے ایسے موقعوں پر صبر کرنے کا اور جزع فضع سے اور آہ و بکا سے رونے پیٹنے سے منع نہ کرتے تو ہم آج آپ پر رو رو کر ہماری آنکھوں کے آنسو ہم بہا بہا کر ختم کر دیتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ان کو محراب رسول پہ ان پر فجر کی نماز کے دوران وار کیا گیا۔ ابو لولو المجوسی الملعون لعنہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوران نماز وار کیا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیے گئے۔ کئی ایام تک، بعض مورخین لکھتے ہیں 40 دن تک ان کو پانی سے روکا گیا۔ بہرحال کچھ مبالغہ آمیز بھی ہے تاریخی کتابوں میں۔ المہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم لعنہ اللہ ملعون نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے۔ تو یہ امت شہادتوں سے بری ہوئی ہے، اس امت کی تاریخ، اور کبھی بھی کسی بھی صحابی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر بعد میں اگلے سال کوئی غم منایا ہو، کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگلے سال مسلمانوں نے کوئی غم منایا ہو یوم غم کے طور پر، کبھی بھی اس طرح کی روایت نہیں ملتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت نہیں ملتی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حالانکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ دونوں زندہ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی اولاد زندہ تھی، کسی نے بھی کوئی غم نہیں منایا اگلے سال۔ اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین میں
انتہائی مظلومانہ انداز میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور اگلے سال مسلمانوں نے یا اہل بیت میں سے کسی نے بھی کوئی غم منایا ہو اگلے سال کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اگلے سال کیا، اس سے بعد میں بھی 100 سال سے بھی زائد کسی نے بھی کوئی اس طرح کا غم نہیں منایا، بلکہ 352 ہجری کو سب سے پہلے معز الدولہ نامی ایک بدعتی، ایک منکر، ایک دشمنان صحابہ میں سے اس نے باقاعدہ طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس وقت سے انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہے 352 ہجری کو بغداد میں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 میں شہید ہوتے ہیں، 61 ہجری میں، اور یہاں پر 352 ہجری، تقریباً 289 یا 290 سال کے بعد جو ہے یہ بدعت شروع ہوئی۔ 289 یا 290 سال بعد یہ ماتم کی بدعت شروع ہوئی، اور اس کو شروع کرنے والا ایک انتہائی متعصب، بدبودار اور دشمنان صحابہ میں سے کسی نے، جس کا نام احمد بن بویہ الدیلمی کے نام سے تھا، جس کو معز الدولہ کہا جاتا تھا، اس نے سب سے پہلے منایا۔ اور اس سال 352 ہجری کو اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہر ایک شیعہ اس سال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ایک خاص قسم کا لباس پہن کے آ جائے، اور تجارت وغیرہ بند کر لے، اور اس دن جو ہے کوئی کام نہ کرے، ساری دکانیں بند کر دی گئی اور سارے کام کو موقوف کیے گئے، اور اسی طرح اس نے یہ بدعت شروع کر دی تھی، اور یہ بدعت شروع کرنے کا اس نے حکم دیا تھا۔ پھر کیا ہوا، جو اہل السنہ والجماعت کے جو لوگ تھے اس وقت کے، وہ تو خاموش بیٹھے رہے تھے، اس وقت انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، تو ان کو اور حوصلہ ملا۔ اگلے سال اس خبیث آدمی نے باقاعدہ دوسرے مسلمانوں کو بھی، جو اہل السنہ والجماعت ہے، ان سے بھی کہا اگلے سال 353 ہجری کو بغداد میں ہر ایک غم حسین کے طور پر لباس بھی ایک مخصوص لباس پہن کے آ جائے، کاروبار بھی بند رکھے، اس دن کوئی کام نہ کرے، اور سینے پیٹتے ہوئے آ جائے۔ یہ باقاعدہ اس نے آرڈر جاری کر دیا، جس کی وجہ سے بغداد میں جب سنی مسلمانوں نے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بڑی خون ریزی ہوئی تھی اس دن کو، 353 ہجری کو۔ تو یہ بدعت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور بدعت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اور ایریا کے حساب سے بھی دیکھا جائے، ایک ایریا میں کچھ اور طریقے سے، ایک علاقے میں کچھ اور طریقے سے، ایک ملک میں کچھ اور طریقے سے یہ بدعت بنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور پاکیزہ تعلیمات کے 100% خلاف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے رخسار کو پیٹے اور اپنی گریبان جو ہے شک کرے، پھاڑ دے، اور جاہلیت والا جو آہ و بکا ہے، نوحہ مرثیہ ہے، یہ پڑھنا شروع کرے۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
बरीउन मिनस्सालिक़ा वल्हालिक़ा वश्शाक़ा। सैयदुना अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जब सख्त बीमार हुए और बेहोश हुए थे तो उनके इर्द गिर्द जो घर की औरतें बैठी हुई थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी ऊंची आवाज़ से। जब उनको होश आया अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुना दी, तुम लोग चीखो पुकार कर रही हो तुम औरतें। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीउन, बेशक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस औरत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अमल से दूर है। फरमाया वो कौन? मिनस्सालिक़ा, मुसीबत के वक्त जो है बीन करने वाली औरतों से, चीखो पुकार करने वाली औरतों से। वल्हालिक़ा, मुसीबत के वक्त जो है अपने बाल को मुंडाने वाली औरतों से। वश्शाक़ा, और मुसीबत के वक्त गरीबान फाड़ने वाली औरतों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरी है। और ये सिर्फ औरतों के साथ ख़ास नहीं, हर वो मर्द मुसलमान जिसकी सिफत ऐसी हो, मुसीबत के वक्त वो चीखे चिल्लाए, अपने आप को पीटे, अपने आप को मारे और अपने गरीबान वगैरह जो है फाड़ दे, तो वो भी जो है उसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि वो उससे दूर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसमें कोई शक नहीं, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत एक अलमनाक वाक़या है। और हमारा अक़ीदा है अल्लाह के फज़्ल व करम से कि अल्लाह की लानत हो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने वालों पर, और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल की साजिश करने वालों पर, और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल पर खुश होने वालों पर अल्लाह की लानत हो, ये हमारा अक़ीदा है। लेकिन बेसब्री करना, आहोजारी करना, सीना कोबी करना, जंजीर जनी करना, ये सब खिलाफ शरीयत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका के खिलाफ है। और ये भी याद रखिए कि इस दिन खुसूसी तौर पर काला कपड़ा पहनना ये भी जायज़ नहीं है। मेंबर रसूल पर बैठकर मैं कह रहा हूँ, एक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये शरई मसला है कि इस दिन खुसूसी तौर पर मर्द हजरात का काला कपड़ा पहनना ये जायज़ नहीं, क्योंकि जब ये काला कपड़ा एक फ़िरक़ बातिला का शनाख्त बन चुका है, अलामत बन चुकी है, और वो शौक़ के तौर पर पहनते हैं, गम के तौर पर वो पहनते हैं, तो लिहाजा इस दिन खुसूसी तौर पर या इन अय्याम में काला कपड़ा पहनना ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, इनसे बचिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी कौम से मुशाबिहत इख्तियार करे तो वो इनमें से है। हमें जो कुरान और सुन्नत से, अल्लाह के फजलो करम से जो लिबास मिलता है, खुसूसन जुमे के दिन के हवाले से सबसे बेहतरीन लिबास सफ़ेद लिबास है। और वैसे भी जब एक लिबास किसी फ़िरक़ बातिला की अलामत बन जाए, शिआर बन जाए, शनाख्त बन जाए, तो हमें इस तरह के लिबास से बचना होगा। और इस तरह के लिबास से बचोगे इस नियत के साथ, चूँकि एक फ़िरक़ बातिला का शिआर बना हुआ है, तो इस पे अजर व सवाब भी मिलेगा, अल्लाह के फजल से सवाब भी मिलेगा। तो लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, ऐसे मौक़ों पर हमें जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में तालीमात हमें मिलती है, इन पर अमल करना चाहिए।
رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت پر عمل کرنے کی، قرآن و سنت پر چلنے کی، اور ہر قسم کی بدعات سے، منکرات سے، ضلالات سے، گمراہیوں سے بچ کے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محرم الحرام میں خصوصاً ابتدائی 10 دنوں میں ایک منکر یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی راستوں میں جو لگے ہوئے شربت وغیرہ ہے اس کو بلا جھجک بلکہ خوشی کے ساتھ وہ پی لیتے ہیں، اور اس طرح کے شربت کا بھی پینا جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہو، چاہے وہ کھانا ہو یا پینے کی چیز ہو، کچھ بھی ہو، یا پہننے کی چیز ہو، یہ تمام چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہو یہ حرام ہے، اور ان کا کھانا پینا یا کپڑا پہننا جو غیر اللہ کے نام پر دیا جاتا ہو یہ سب جائز نہیں ہے اس کو قبول کرنا، چونکہ نظر و نیاز، صدقہ خیرات یہ عبادت میں سے ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز کرنا، سبیلیں لگانا، صدقہ خیرات کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے تعلیمات کے خلاف ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل یعنی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، رب ذوالجلال نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، سور کے گوشت کو، اور جو ذبح کرتے وقت بہتا ہوا خون ہے اس کو، اسی طرح ہر اس چیز کو جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہو، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا جاتا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہو، یہ سب تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، چاہے کوئی نبی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی امام ہو، غیر اللہ کے نام پر جو بھی دی جاتی ہو، جو بھی چیز دی جاتی ہو، یا جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہو غیر اللہ کے نام پر، یہ کھانا یا اس کو قبول کرنا یہ سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور محرم الحرام میں جو عمل قرآن و سنت سے جو ثابت ہے وہ تو یہ ہے، ایک تو محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں ظلم و زیادتی کرنا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ گناہ آتا ہے۔ دوسری چیز محرم الحرام میں جو ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ یہ اللہ کے مہینوں میں سے محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جتنا ہو سکے روزہ رکھا جائے۔ اور محرم الحرام کے دن، یہ اس مہینے میں، اس میں سے عاشورہ کے دن اور 9 محرم کو یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنا، 9 محرم یا 10 محرم کا یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور جب کوئی عاشورہ کا روزہ رکھ لیتا ہے
تو رب ذوالجلال اس کے سابقہ 1 سال کا گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے 1 دن کے روزے سے۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 محرم کا بھی جو ہے روزہ رکھو، تو لہٰذا 9 یا 10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، لہٰذا روزہ رکھا جائے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی فضیلت ہے، ہمیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی یہاں پر ایک نمازی ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہے، تو ان کے لیے صحت یابی کے حوالے سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے عزیز و اقارب میں سے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، عمل صالح پر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اور اسی طرح فلسطین میں جو مسلمان ابھی بھی تقریباً 2 سال سے زائد ہو گئے، ان پر ہر طرح کے ظلم ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی شہادت قبول فرمائے، جو زخمی ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وہاں کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ فوری مدد فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین وفی غزہ، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبینا، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم اہزمهم شر الہزیمہ، اللہم اجعلهم عبرة للمعتبرین، اللہم علیک بالیہود الغاصبین، اللہم اہزمهم، اللہم زلزل اقدامهم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔